اور ہر رکعت میں پڑھی جانے والی سورہ فاتحہ، ہم بار بار ہر رکعت میں جو یہ کہتے ہیں کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ دوستو، کیا ہم نے کبھی اس پر غور کیا ہے؟ جب بھی اگر ہماری زندگی میں کچھ ناگواریاں، کچھ تکلیفیں، کچھ مصیبتیں اگر ہمیں آ کر پکڑ لیں تو ہمیں کس سے مدد مانگنا چاہیے؟ کون ہے جو ہماری مدد کر سکتا ہے؟ ہم نے کہا ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ تیری ہی عبادت کریں گے، تجھی سے مدد مانگیں گے، اے اللہ تو ہمیں سیدھے راستے پر چلا، ان لوگوں کا راستہ جن پر انعام ہوا، اکرام ہوا، جن سے تو خوش ہوا، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، اے اللہ ایسے لوگوں کے راستے پر نہ چلا جو گمراہ ہو گئے، جو ظالم ہو گئے، جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا۔ کہتے تو ہیں ہم، مگر ہمارا یقین اتنا مضبوط نہیں ہے جتنا ہونا چاہیے۔ جعلی لوگوں کی باتوں میں آ کر، جعلی پیروں کی باتوں میں آ کر گھروں کے اندر ایک ناریل لٹکائے ہوئے ہیں، یقین یہ ہے کہ یہ ہماری گھروں میں خیر لا سکتا ہے، کہیں نیمبو بندھے ہوئے ہیں کپڑے میں لپیٹ کر، سمجھتے ہیں کہ اس کے ذریعے ہمارے گھر میں مصیبتیں نہیں آئیں گی۔ یہ ایمان ہے؟ کیا ہم اللہ کی بارگاہ میں جھوٹے ثابت نہیں ہوں گے؟ ذرا پیچھے پلٹ کر دیکھیں۔ ہم نے کہا صراط الذین انعمت علیہم، راستہ ان لوگوں کا جن پر انعام ہوا، اور انعام والا جو طبقہ ہے سب سے پہلے نمبر پر انبیاء علیہم السلام۔ جس نبی پر بھی جب بھی کوئی آزمائش آئی یا کوئی تکلیف آئی تو انہوں نے کسے پکارا، کس سے مدد مانگی؟ حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں جب تھے تو اللہ کو پکارا، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، تیرے سوا کوئی عبادت کا لائق نہیں، تیرے سوا کوئی معبود نہیں، کوئی مددگار نہیں، تو پاک ہے، بے شک میں نے اپنی جان پر ظلم کیا۔ اللہ سے مدد مانگی، دیر یا درست آئے گی ضرور اللہ کی طرف سے مدد، لیکن ہمارا یقین ہونا چاہیے۔ حضرت آدم علیہ السلام سے بھی ایک بھول ہوئی، جب زمین پر آئے بار بار ایک ہی جملہ کہتے تھے، ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ اے رب میرے، میں نے اپنی جان پر ظلم کیا، اے اللہ تو معاف نہیں کرے گا تو کون کرے گا؟ اے اللہ تو اپنی مہربانیوں کے ذریعے مجھے معاف فرما، اگر تو معاف نہیں کرے گا تو ہم ظالموں میں شمار ہو جائیں گے۔ حضرت ایوب علیہ السلام کو بیماری نے آ کر پکڑا تھا تو حضرت ایوب علیہ السلام نے کس سے مدد مانگی؟ کہا وَإِذْ نَادَىٰ أَيُّوبُ رَبِّ إِنِّي مَسَّنِّي الضُّرُّ وَأَنتَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ، اے میرے رب مجھے کچھ تکلیف محسوس ہو رہی ہے اور تو بڑا مہربان، بڑا رحم کرنے والا ہے۔ انبیاء علیہ السلام نے ہر حال میں اللہ سے مدد مانگی، نہ کسی نبی کو پکارا سوائے اللہ کے، نہ کسی فرشتے کو پکارا، کوئی مدد نہیں کر سکتا سوائے اللہ کے۔ اللہ کے سوا جو کچھ ہے وہ مخلوق ہے، وہ محتاج ہے۔ ہمارا یقین ایک ناریل پر، ایک نیمبو پر، ایک ہانڈی پر، جعلی باباؤں کی باتوں پر، حالانکہ اللہ کی کتاب ہمارے گھروں کے اندر موجود ہے لیکن ہم اسے سمجھنے سے ناخیز ہیں۔ آنکھیں کھولو اے ایمان والو، آنکھیں کھولو، اللہ ہی ہمارا مددگار ہے۔ اللہ کہتا ہے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ اجیب دعوت الداعی اذا دعان فلیستجیبوا لی ولیؤمنوا بہ لعلہم یرشدون۔ اے حبیب، آپ سے کوئی پوچھے کہاں ہے ہمارا معبود مددگار تو کہہ دیجئے کہ میں ان کے بالکل قریب ہوں، جب بھی وہ دعا کے لیے مجھے پکارتے ہیں تو میں ان کی پکار کو سنتا ہوں، مگر انہیں بھی تو چاہیے کہ وہ ویسے مانے جیسے ماننے کا حق ہے، مجھے مانے، میری بات، میرے حکم کو مانے۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم جیسے اللہ کو پکارنا ہے ویسے نہیں پکارتے ہیں، عبادتیں کرتے ہیں مگر اپنی خواہشات کے مطابق، دل میں آیا تو پڑھ لیا، دل میں آیا تو کیا، اگر دل نے گواہی نہیں دی تو ہم نے نہیں کی۔ یعنی ہم عبادت بھی کرتے ہیں تو بس اپنے خواہش کے مطابق، اپنی مرضی کے مطابق۔ اپنے رب کو پہچانو، اگر ہمارے گھروں کے اندر ایسی کوئی ناگوار چیزیں یقین میں اتار کر ہم نے جن چیزوں کو باندھ رکھا ہے اسے باہر نکالو، توبہ کرو، استغفار کرو، 2 رکعت صلاۃ و حاجت پڑھو، بارگاہ الہی میں دعا کرو کہ اے اللہ کامیابی ناکامیابی صرف تیرے اختیار میں ہے، عزت و ذلت صرف تیرے اختیار میں ہے، وہ روزی
کا مالک تو ہے، ہر شے تیرے اختیار میں ہے۔ مولا ہم توبہ کرتے ہیں، ہماری پچھلی زندگی کو معاف فرما اور ہمیں تیرے ہونے کا یقین عطا فرما، تجھ سے ہونے کا یقین عطا